بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، ہم نے گزشتہ گفتگو میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جب ہم جواب دے رہے تھے تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ گفتگو بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کی سچی معرفت جو کہ امام وقت ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اور لوگوں کو امام وقت سے متعارف کرایا جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امام وقت کی معرفت کے بغیر مر گیا ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ گفتگو میں ہم نے انجینئر صاحب کا وہ کلپ آپ کو دکھایا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دجال پر امام مہدی علیہ السلام کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور وہی دجال پر کنٹرول کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام تو بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کی امارت اور مسلمانوں کی حکومت کی جو زمام ہے، جو باغ ڈور ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہ انجینئر صاحب کا دعویٰ تھا جسے ہم رد کر رہے تھے، اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اسی کو رد کرتے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے ایک حدیث سنن ابی داؤد سے نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث انجینئر صاحب کی آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ سامعین، تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ قیامت میں سے ایک دن بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا۔ وہ آ کر کیا کرے گا؟ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، اس یملأ میں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں اس پوری حدیث میں دور دور تک نام و نشان تک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تک نہیں ہے، صرف ایک شخصیت کا ذکر نبی کریم فرما رہے ہیں۔ حدیث آپ خود نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری اہل بیت میں سے آئے گا، اور اس شخص کا یہ کام ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اگر آپ کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ یوں فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، لیکن نبی کریم یہ تو نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ جو مسلمانوں کی حکومت کی زمام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دینے پہ مصر ہیں، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ پھر حدیث یہ پیش کیجئے نا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ عدل و انصاف سے زمین کو پر کر دیں گے۔ آپ خود فرمائے جا رہے ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف سے زمین کو پر کر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ تو جس طرح ظلم و جور سے پوری زمین پر ہوگی اور وہ ایک انسان آئے گا جسے اللہ مبعوث کرے گا۔ یہ کتنے عظیم لفظ ہیں کہ اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک انسان کو مبعوث کرے گا۔ وہی اللہ جو نبیوں کو مبعوث کرتا ہے، وہی اللہ جو رسولوں کو مبعوث کرتا ہے، وہی اللہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم رسول کے طور پر مبعوث کیا ہے، وہی اللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی بطور رسول مبعوث ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، نہیں، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی،
لیکن یہ لفظ آپ دیکھیں کتنے زوردار ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وہ خلیفۃ اللہ بن کے آئے گا، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، اللہ کی طرف سے مبعوث ہو کے آئے گا، وہ انتخاب کے ذریعے سے نہیں آئے گا، وہ شورا کے ذریعے سے نہیں آئے گا، اسے اللہ بھیجے گا۔ وہ کتنی عظیم ہستی ہے وہ۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ابابیل بھی بھیج دے تو ابرا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تو جسے اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ بنا کے اپنی زمین پہ بھیج رہا ہے، وہ آ کے پوری دنیا سے، تاریخ بشریت میں آج تک پوری دنیا سے ظلم و جور ختم نہیں ہو سکا، آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج تک، پوری دنیا میں، پورے روئے زمین پہ جو ہے عدل و انصاف کی حکومت آج تک قائم نہیں ہو سکی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے، وہ کیا انبیاء کا وارث ہے، وہ کیا رسولوں کا وارث بن کے آئے گا، وہ کیسا خلیفۃ اللہ ہوگا جو پوری روئے زمین سے ظلم اور جور کے نظام کو ملیمیٹ کر کے، ختم کر کے، تباہ و برباد کر کے عدل و انصاف کے جھنڈے کو لہرائے گا اور عدل و انصاف کے پرچم کو نصب کرے گا۔ وہ کیسی ہستی ہوگی؟ اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں ذکر نبی کریم نہیں فرما رہے ہیں اس حدیث میں، بلکہ فرما رہے ہیں میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، یملا واحد مذکر مخاطب فعل مضارع سے، یہ اس کا صیغہ ہے، اور اس میں یملعان نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چلو ساتھ شامل کرتے تو یملعان ہے کہ وہ دونوں مل کے کریں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ یملا وہ اکیلا میری اہل بیت میں سے آئے گا۔ حدیث آپ نے نقل کی ہے، میں صرف اس کا مفہوم آپ کو کھول کے تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر کیا ہے۔ وہ آئے گا اور اس عدل و انصاف کے نظام کو پوری دنیا پر قائم کرے گا۔ تو انجینئر صاحب اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیے، آپ نے خود بیان فرمائی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو پوری دنیا میں آ کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کر رہا ہے، کیا امارت اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا وہ بیک فٹ پہ کھڑا ہوا ہے؟ اگر وہ بیک فٹ پہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بطور امیر ہیں تو پھر نبی کریم کو یہ فرمانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کریں گے، لیکن فرما رہے ہیں میرے اہل بیت میں سے ایک انسان آئے گا اور وہ آ کے عدل و انصاف کو قائم کرے گا اور ظلم و جور کو ختم کرے گا۔ تو مسلمانوں کی حکومت کی زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ خلیفۃ اللہ پھر کون ہے؟ وہ امارت کس کے سپرد کی جا رہی ہے؟ وہ کون ہے؟ اسی طرح سے باقی احادیث کا بھی انشاءاللہ آپریشن کریں گے جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور انہیں دیکھیں گے کہ ان احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا رول بنتا ہے اور امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کا کیا کردار ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے یہ لفظ کہے کہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو پھر کوئی امارت نہیں سنبھال سکتا، جیسا کہ آپ کا یہ کلپ میں نے اپنے گزشتہ گفتگو میں ایڈ بھی کیا تھا، تو میرے بھائی آپ کچھ زیادہ ہی مرعوب ہو گئے ہیں۔ آپ کے ذہن آپ یہ سوچے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، آپ یہ سوچے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے اہل بیت رسول میں سے کوئی ایک فرد کس طرح سے یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے کہ پوری دنیا سے ظلم جور کے نظام کو ختم کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کر دے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں ایک نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے، ایک نبی اور رسول ان کے کیسے پیچھے چلے؟ آپ نے اپنی طرف سے ایک بات فرض کر لی کہ اس لیے مسلمانوں کی حکومت کی زمام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس کا جواب آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں، ذرا سورہ کہف کھولیے اور اس کی آیت 65 نکالیے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ایک جوان تھا، جو دونوں سفر کر رہے تھے مجمع البحرین کی طرف، جس کا ذکر سورہ کہف میں خداوند عالم نے فرمایا ہے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اور اس بندے کی خصوصیت کیا تھی؟ علمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے اسے اپنی طرف سے اپنے اس بندے کو علم عطا کیا تھا، من لدنا یعنی علم لدنی ہم نے اسے عطا کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اس انسان سے ملتے ہیں تو اس کے سامنے درخواست گزار ہوتے ہیں، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں
کیا میں آپ کے سامنے زانو تلمس طے کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں؟ اور جو علم اللہ نے، جو رشد و ہدایت کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی ہیں۔ وہ تمام خصوصیات اور کمالات جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہیں، عین وہی خصوصیات اور کمالات جناب موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ وہ تمام مناصب جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہیں۔ لیکن انہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی روئے زمین پہ ایک ایسا انسان موجود ہے جس کے متعلق مفسرین جناب خضر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور یہ علماء مفسرین نے اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے بھی کہ نہیں۔ اکثر علماء نے اس کی نفی کی یا ان کی نبوت کی، وہ نبی اور رسول نہیں تھے، صرف ولی تھے، اللہ کے عبد تھے، اور خالق کائنات نے بھی بطور نبی ان کا تعارف یا بطور رسول نہیں کرایا ہے، لیکن اس کے پاس خالق کائنات کا دیا ہوا ایسا علم ہے، علم لدنی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ چلو مجھے پورا نہیں، کچھ اس میں مما علمتا، مما کا معنی انجینئر صاحب آپ غور اس پہ کیجئے کہ مما کا معنی ہے اس میں سے کچھ۔ حل اتبعو کا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ حل اتبعک علی ان تعلمنی، کہ آپ مجھے تھوڑا سا سکھا دیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے انسان کے سامنے جو صاحب شریعت نہیں ہے، جو صاحب کتاب نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے، جو عزم پیغمبر نہیں ہے، اس کے سامنے یاری ساری یہ صفات رکھنے والا ایک نبی جو ہے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اس میں سے کچھ علم تھوڑا سا مجھے عطا فرما دیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے سے جناب خضر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، آپ میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتے، صبر یعنی ثابت قدم، آپ میرے ساتھ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ کوئی رسول اس وقت تک رسول نہیں ہوتا جب تک وہ مقام صبر پر نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق تو ہے یہ آیہ مجیدہ کہ ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا، یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کو ہم نے امامت عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، اور ان کی دو صفتیں اللہ نے بیان کی، ایک صبر اور دوسرے یقین۔ تو صبر بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ صبر کی کون سی منزل ہے کہ جس کے متعلق جناب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں، گویا آپ میرے شاگرد نہیں بن سکتے ہیں، گویا آپ مجھ سے وہ کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں جس کا آپ تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ انتہا ہو گئی ہے، یہ کمال کا مقام ہے، یہ کیسی شخصیت ہیں، یہ کیسا عبد ہے اللہ کا، یہ اللہ کا کیسا بندہ ہے کہ موسیٰ جیسا نبی کلیم اللہ درخواست گزار ہیں کہ مجھے کچھ سکھا دیں۔ وہ اہم سارے یہ منصب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موجود ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اس عبد صالح کے پیچھے چل سکتے ہیں، اللہ کے اس بندے کے پیچھے اور اس کے شاگرد بن سکتے ہیں جو ان کی طرح نہ نبی ہے، نہ ان کی طرح رسول ہے، نہ ان کی طرح اولو العزم پیغمبر ہے، نہ ان کی طرح صاحب شریعت ہے، نہ ان کی طرح صاحب کتاب ہے، عین اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود، صاحب شریعت ہونے کے باوجود، اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے، اس خلیفۃ اللہ کے پیچھے ہوں گے جو ہمارے رسول کی اہل بیت میں سے ہے، جسے خالق کائنات مبعوث کرے گا، اس کے ذریعے سے عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نصرت کے طور پہ آئیں گے، ناصر بن کے آئیں گے، مدد کے لیے آئیں گے، جس طرح دیگر ناصرین آئیں گے، دیگر نصرت کرنے والے آئیں گے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مددگار بن کے آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے ناصر بن کے آ رہے ہیں، امیر بن کے نہیں آ رہے۔ امیر وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرے گا، وہ خلیفۃ اللہ ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح کہ زمین
ظلم جور سے پر ہوگی، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہم اہل بیت رسول میں سے ایک شخص کے مقام کو اگر اتنا اونچا لے جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ناصر بن کے آئیں، جس طرح سے باقی انبیاء کے ادوار میں لوگ نصرت کے لیے آتے رہے ہیں، جس طرح کے بیت اللہ کے انہدام کے لیے آنے والے ابرا کے لشکر کو خالق کائنات نے ابابیلوں کے ذریعے سے ختم کر دیا، اینڈ اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے بھی خالق کائنات کچھ ہستیوں کو بھیجے گا، کچھ شخصیات کو بھیجے گا، اور بھی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک شخصیت حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بطور ناصر اور بطور مددگار آ رہے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے امیر بن کے آ رہے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام بیک فٹ پر جا رہے ہیں۔ کہیں امام مہدی علیہ السلام کو بیک فٹ پر بھیجنے کی لاشعوری کوشش اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ جو آپ نے آگے حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث بھی آپ ذرا سن لیں۔ چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ جی ناظرین، تو یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو کیا یہ سبب ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کو بیک فٹ پر بھیجنے کی وجہ کیا یہ ہے، یہ جرم ہے امام مہدی علیہ السلام کا کہ وہ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں سے ہیں؟ کیا اس لیے بیک فٹ بھی انہیں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اہل بیت رسول اللہ میں سے ہیں؟ وہ جناب خضر علیہ السلام تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے بھی نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے بھی نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے معلم بن رہے ہیں۔ کائنات نے شاید یہ واقعہ قرآن مجید میں درج ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ اس قسم کے واقعات لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور اس قسم کے مسئلے میں اگر لوگ پھنس جائیں تو اس کا حل نکال سکیں۔ آپ سے یہ مسئلہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے بیک فٹ پہ جا سکتے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام کو بیک فٹ پہ بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں سے ہے، چونکہ وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی رسول ہیں اس لیے انہیں آگے لے جاتے ہیں۔ تو پھر اس حدیث کا آپ کیا کریں گے کہ جس میں نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو میری اہل بیت میں سے ہوگا، اور وہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے اس دنیا کو پر کرے گا جس طرح جو ظلم و جور سے پر ہوگی۔ انجینئر صاحب، مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے اور حدیث کو کھول کے بیان کیا جائے اور آپ کو حدیث کو کھول کر سمجھنے کی جو ہے عادت ڈالی جائے کہ آپ حدیث کو صرف پڑھا نہ کریں بلکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے چند گھنٹے نکالا کریں اور اس حدیث کے اندر جو کچھ اس منطوق میں جو مفہوم ہوتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور باقی احادیث بھی انشاءاللہ باقی جو لیکچرز آئیں گے ہم اس کو یہیں پہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے باقی احادیث بھی بیان فرمائی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، تو ہم باقی احادیث کو بھی دیکھیں کتنی حدیثوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور کتنی حدیثوں میں جو آپ نے بیان کی ہیں اور کتنی حدیثوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بطور امیر آ رہا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور امیر پیش کیا جا رہا ہے، اور حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اس عالمی انقلاب کے اصل قہرمان وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے اور آپ کی اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام صرف ناصر و مددگار کے طور پر ان کے لیے آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔